نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. گرمی، سردی، بارش، دن رات، رمضان، عیدیں، حکومتیں، دفتر، کاروبار، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم میں کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوگا اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. آج سے 100 سال پہلے بھی دنیا میں لوگ تھے، 200 سال پہلے بھی تھے، 300 سال پہلے بھی تھے. آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. 100 سال بعد ہمارے نام کو بھی کوئی نہیں جانے گا. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، دادا کا نام تو پتا ہوگا، پردادا کا نام اکثر کو پتا، اور دادا کی قبر کا پتہ نہیں. بڑے بڑے مشہور لوگ بھی دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، پہلوان، بڑے بڑے مالدار، ہر طرح کے، سب ختم. ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ خبر چلے گی کہ کیا ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. ہم سب کے بارے میں یہ خبر ایک دن چلنے والی ہے، اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ. اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے، ہوا کیا تھا، پھر پوچھیں گے جنازہ کب ہے. اور رش جو پڑے گا نا جنازے میں پڑے گا ایک دم، سارے دوست احباب رشتہ دار جنازے میں. اور دفنانے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ بولو بھائی. چند لوگ ہوتے ہیں دفنانے میں، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کتنے ہی مشہور آدمی ہو، تو بھائی وہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. پکی بات ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ. کون بچا ہے؟ انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے مالدار حکمران بادشاہ بھی گئے. ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی. اچھا دیکھو، روزانہ تقریباً قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے. آدمی جب بھی کہیں جائے گا، دفتر جائے گا، بازار جائے گا، راستے میں کوئی نہ کوئی قبرستان آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہر قبرستان سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آنا ادھر ہی ہے، آنا ادھر ہی ہے. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے. کل ہم بھی بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے کھیلتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ماشاءاللہ اکثر پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ کیا ہے؟ قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری ہماری مغفرت کرے. تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، تقریباً روزانہ اعلان سنتا ہے آدمی.
مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا فلاں کا، آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. عقل مند کون، عقل مند کون جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہاں، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، چھوٹی سی ہے، 50 60 70 80 سال، اور آخرت کی زندگی کہ ہمیشہ 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 کبھی ختم نہ ہونے والی. دنیا کی زندگی محدود محدود، آخرت کی زندگی لامحدود لامحدود، کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں. ہاں، سمندر میں سوئی ڈبو کے انگلی ڈبو کے نکال لو سمندر میں انگلی ڈبو کے نکال لو. اب یہ قطرہ جو انگلی پہ لگا ہے، اب اتنا بڑا سمندر وہ ٹھاٹے مارتا ہے. اب سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی کیا حیثیت؟ ہاں، لیکن کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہے. کیوں کہ جیسے یہ قطرہ محدود ہے، قطرہ محدود ہے، اس طرح یہ سمندر بھی محدود ہے. اگرچہ بہت زیادہ پانی، لیکن ہے تو محدود. اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ ہاں، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں جیسے یہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں، ایسی بھی نہیں. اس لامحدود زندگی کا دار و مدار اس محدود زندگی پر ہے. ہاں، مرنے کے بعد آخرت، پھر یا جنت یا جہنم. وہ جنت ہے تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ سب کو نصیب فرما. یہی تبلیغ میں محنت ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں. واہ واہ، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، ہاں، ہمیشہ کی راحتیں. ہاں، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، جیسی چاہو شکل و صورت بنا لو. ہاں، واہ واہ. اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس سوچ نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. ہاں، اور خدا نہ خواستہ جنت نہیں تو پھر جہنم. توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. توبہ، آگ آگ، آگ کا لباس، آگ کے جوتے، آگ کی چادر، آگ کے ستون. توبہ توبہ توبہ. دنیا کی آگ میں توبہ، ایک چھینٹا پڑ جائے نا گرم تیل کا، جان نکل جاتی، ابلتا ہوا. توبہ. ایک منٹ کے لیے آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ایک منٹ کے لیے. جہنم ہے، جہنم ہے، پکی بات ہے. ہاں، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. صاف بات، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. ہاں، اب زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا نہیں ہے.
زندگی گزارنے کے. ایک ہے رب چاہیے، ایک ہے جی چاہیے، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے من مانی کرنا، ایک ہے شریعت پر چلنا، ایک ہے اپنے رواج اور فیشن کو دیکھنا، ایک ہے اللہ رسول کی مان کے چلنا، اور ایک ہے اپنی خواہش پر اپنی سمجھ عقل پر چلنا. تیسرا کوئی ٹھیک، دو ہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صاف بات کی قرآن نے کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا انسان یاد کرے گا، میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں. جہنم سامنے ہوگی وہاں پر. اب جس نے سرکشی کی فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اللہ کی نافرمانیاں کی، منمانی زندگی، جی چاہی زندگی، خواہشات پر، اپنی مرضی، اپنی رواج، فیشن، سنت، برادری، بس کوئی اللہ کا حکم، کوئی نبی کا طریقہ، کوئی پابندی نہیں. جس نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی، دنیا 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 دنیا، بس آخرت سے غافل، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، ہاں، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ. اب جنت ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے ساری زندگی ایک آدمی نے اللہ کی فرما برداری کی، لیکن اس کی کوئی خواہش تو کیا پوری ہوتی، کوئی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوئیں، ساری ضرورتیں دنیا اس کے حلق میں اٹکی رہ گئی. بڑی مشقت والی زندگی گزاری، بڑی مجاہدے والی زندگی گزاری، لیکن اللہ کو راضی کرتا رہا. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے قیامت کے دن اس کو ذرا جنت کا نا ایک چکر لگواؤ. جنت میں چھوڑنا نہیں ہے بھائی، ایک چکر جنت کی ہوا لگوانی ہے. ہاں، اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کبھی کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی؟ وہ تو ساری زندگی پریشانیوں میں رہا، دنیا میں مشقتوں میں، مجاہدوں میں، ناگواریوں میں، کوئی خواہش پوری نہیں، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی. لیکن جنت، اب جو نعمتیں ہیں وہ تو سمندروں کی، پہاڑوں کی طرح، اور جو پریشانیاں آئی تھیں وہ تو ایک قطرے کی مانند تھی. اب ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت، وہ سب بھول بھال جائے گا مشقتوں کو اور کہے گا میں نے تو کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں، کوئی مصیبت میرے پاس سے بھی نہیں گزری. ہاں، اور اگر اپنی منمانی کی، جی چاہی، خواہشات پر چلا، بڑی عیاشی والی زندگی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا جہنم کا ایک غوطہ تو لگواؤ. جہنم میں چھوڑنا نہیں ہے، صرف ایک غوطہ، ایک ڈبکی دینی ہے جہنم. اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کوئی خوشیاں دیکھی، کوئی نعمتیں؟ تو ساری زندگی وہ تو خوشیاں عیاشی میں رہا تھا، تو قسم کھا کر کہے گا میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، کوئی نعمت میرے پاس سے بھی نہیں گزری. ہاں، انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے کس لیے؟ انسانوں پر محنت، کہ انسان اچھا انسان بنے، انسان جو ہے وہ جہنم سے بچے، جنت میں جائے. ہاں، انبیاء کی محنت کا میدان. کپڑا نہیں کہ کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، گھر اچھے ہوں، برتن اچھے ہوں، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو، سڑکیں اچھی ہوں، پل اچھے ہوں، ہاں، باغات اچھے ہوں. انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں پر محنت. ہاں، جنت اچھے انسانوں کے لیے اور جہنم بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے. دو طرح کے انسان ہیں دنیا میں، خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز انسان، شر البریہ کائنات کی بدترین چیز انسان. دنیا میں دو ہی کام ہیں، اچھے یا برے، اچھے یا برے. اچھائیاں بھی انسان سے نکلتی، برائیاں بھی انسان سے نکلتی. انسان اچھا انسان بنے. ہاں، یہ انبیاء کی محنت ہے کہ انسان اچھا بن جائے اور انسان جہنم سے بچ جائے
اور انسان جنت میں چلا جائے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے. اب وہ انبیاء والی محنت اللہ نے ہمیں دی، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، یہ تبلیغ کیا ہے؟ حیثیت کو پہچانے، ذمہ داری کو پہچانے، زندگی کے مقصد کو پہچانے. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے، جا رہی ہے باغی. دن رات صبح شام، مہینہ شروع پھر ختم، سال شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. ہاں، گرمیاں آ رہی کہ گرمیاں جا رہی. ہاں، ایسی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی. بچہ پیدا ہوا کہ اب تو اس کے دانت نکل آئے، اب تو اس نے بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی شروع ہو گئی، اور اب تو کیا ہے، پڑھائی سے فارغ ہو گیا، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو وہ ابا بن گئے، اب تو بچے بڑے، اب تو بچوں کی شادی ہو گئی، اب تو دادا بن گئے، اور اب کیا ہو گئے کہ فوت ہو گئے. ایسے زندگی ختم. یہ خواب ہے، یہ پتہ نہیں کب آنکھ کھلی. یہ دھاگا، یہ دنیا کی زندگی دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا. یہ دنیا کی زندگی دھاگا ہے. ہاں، خواب ہے. ہاں، بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا، غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا. ہاں، عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. مقصد زندگی سمجھنے کی باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں، سمجھائیں کہ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. آج خلط ملت گنجل، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مقصد کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگاتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کرتا ہے. ہاں، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت. ہاں، یہ ہیں ضروریات زندگی. اور خواہشات زندگی جس کی کوئی حد ہی نہیں. خواہشات، آدمی کی خواہش ہے زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے خوش رہوں. اب یہ خواہشات ہیں. ہاں، اب دنیا کی زندگی محدود، انسان کی خواہشات لامحدود. اب لامحدود خواہشات یہ دنیا کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، نادان ہے، ہو ہی نہیں سکتا، برتن ہی چھوٹا ہے. دنیا کا ظرف چھوٹا ہے، خواہشات بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہاں، آپ مالدار بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، ارب پتی کھرب پتی بن سکتے ہو، 10 دکانیں، 10 پلازے، 10 فیکٹریاں، 10 مربے، 10 کنال کا گھر سب بنا سکتے ہو آپ. لیکن ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ تندرست رہو، ہمیشہ خوش رہو، یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں. اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی، خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت بنائی. جنت کے اعلانات ہیں، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو گے موت نہیں. ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ تندرست رہو گے بیماری نہیں. ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے بڑھاپا نہیں. ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ خوش رہو گے کبھی غم نہیں. لاکھوں سال گزر جائیں گے، بال سفید نہیں ہوں گے. کروڑوں سال گزر جائیں گے، کبھی سر میں درد، پیٹ میں درد نہیں ہوگا. خربوں صدیاں گزر جائیں گی، کبھی موت ہی نہیں آئے گی. ہاں، تو خواہشات تو دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی، اس کی جگہ تو جنت. اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگے، زور نہیں دکھانا. یہ نہیں کہہ رہے سال میں نمک نہ ڈالو. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نمک تھوڑا ڈالنا بھائی. کیوں؟ اگر نمک زیادہ ڈالا تو سارا نہیں کڑوا ہو جائے گا. ہاں، یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لگنا ہے. ضروریات ہیں،
اس سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی. لیکن بقدر ضرورت لگو بھائی, بوقت ضرورت لگو بھائی. اس پہ زور نہیں دکھانا, زور نہیں دکھانا. ہاں, زور کدھر دکھانا ہے؟ مقصد زندگی پر جان لگانی, مقصد زندگی پر صلاحیت لگانی, مقصد زندگی پر دل دماغ لگانا ہے, مقصد زندگی پر صبح شام لگانی, مقصد زندگی پر اپنا سب کچھ قربان کرنا, مقصد زندگی. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. ہاں, مقصد زندگی اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں, غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے, قوموں کے قومیں اسلام میں آئیں, ملکوں کے ملک یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہو کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہیں. یہ ہے مقصد زندگی. ہاں, نادان ہے جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے, اپنی حیثیت ذمہ داری کو نہ پہچانے. ڈاکٹر صاحب سبزی بیچیں, اچھا لگے گا. پائلٹ صاحب چینچی چلائیں, یہ اچھا لگے گا؟ ہو سکتا ہے. مسلمان اپنا کام بھول گیا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام اسلام کو پھیلانا. ہم مسلمان ہیں, ہماری عزت اسلام سے ہے, کپڑوں سے نہیں ہے. ہاں, اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا, اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. ہاں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب ہمارا کام اللہ کے دین کو لے کے پھرنا, اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ ہمارا کام ہے. تو سب دل سے نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں, بڑی قیمتی زندگی, امانت ہے. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی, نعمت ہے, اس کی قدر کریں. امانت ہے, خیانت نہ ہو. اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت, یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ. اس سے خوبصورت بات کس کی, اس سے بہتر بات کس کی, اس سے اونچی بات کس کی, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. حسین ترین بول, سب سے خوبصورت بول, سب سے زیادہ طاقتور بول کیا؟ دعوت اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اذان ہوتی ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. کہاں تک؟ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. کیوں؟ کہ اذان دعوت ہے, اذان کا روب ہے, اذان کی کلمات, یہ دعوت کے بول, اللہ کی بڑائی کے بول. ایسا شیطان پہ روب پڑا, بھاگا, اور حدیث میں آتا ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اتنا اس پہ روب پڑتا ہے, ایسا خوف آتا ہے, ہوا خارج, اور جہاں تک ہوا وہ تک بھاگ جاتا ہے. ہاں, دعوت. ہاں, ہمارا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق کام بنانے والا کون ہے؟ مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ بیماری ہے تو شفا دینے والا کون ہے؟ شادی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون ہے؟ زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون ہے؟ دکان ہے تو اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ سب کس کے محتاج ہیں؟ کچھ نہ تھا کائنات میں, اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا, کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون؟ ہمارا مقصود کون؟ ہمارا معبود محبوب کون؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ.
جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، حکمرانوں، سرداروں، وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں فرمایا فَامْشُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف، نہ 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 نہ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ امید ہو تو کس سے ہو؟ مانگنا ہو تو کس سے ہو؟ مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ یہ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ یہ ماتھا کس کے سامنے ٹھیکے گا؟ یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ ہاں، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے حکومتیں مل گئیں، عہدے مل گئے، وزارتیں مل گئیں، مال مل گیا، زمینیں مل گئیں، جائیداد مل گئی، سونا چاندی مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، ایک ایک کی منت، خوشامد، پیار محبت سے سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لو۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مال مل جانا کامیابی نہیں ہے، حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ ہاں، جس نے اللہ کو پا لیا یہ کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا یہ ناکام ہے۔ مال ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود یہ ناکام ہے، اللہ کو کھو دیا۔ ہاں، اللہ تک پہنچ جانا یہ ہے کامیابی، اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ ہے کامیابی۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ تیسری بات، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ، یہ ہے ان کی اتباع، ان کی اتباع، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا دامن پکڑنا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر ان نبی کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، منزل کو، مراد کو، مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ سب سے اونچی شان والے ہیں۔ ہاں، سب سے اونچی شان، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، ابتدائی زمانے میں آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزریں پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزریں درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھٹک گیا، بے قابو ہو گیا ہے، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ ہاں، صحابہ نے عرض کہ حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے ہوں۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ بھائی نبی کی اتباع کرو۔ ہاں، آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا ہیرو ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے۔ توبہ، ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقے، آپ کی سنت، آپ والے اعمال، اس کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں. ہاں، آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی تھا کڑوا کڑوا، نمکین اور کھارا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ان کی اتباع کرو. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے. ہاں، یہ مسجد کی جماعت، روزانہ کی محنت، یہ جماعتیں، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ چارماں، یہ کیا ہے؟ ایک ایک پر محنت. او بھائی، اللہ کو راضی کر لو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف. چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، چھوڑو میٹنگ، ہر چیز چھوڑو، چلو نماز. حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف. ہاں، کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر کام ہے. جیسے وضو بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے. پھر وضو پہلے ہو، نماز بعد میں ہو، یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بھی وضو کا وقت نہیں ملا، چلو نماز پڑھ لو. ہاں، اسی طرح نماز پہلے ہے، کام بعد میں. نماز پہلے، دکان بعد میں، دفتر بعد میں، میٹنگ بعد میں، کاروبار بعد میں، بات چیت بعد میں. اذان شروع ہوئی، بات بند کرو، اذان سنو. تلاوت کر رہے، اس کو بند کرو، اذان سنو اور اذان کا جواب دو. ہاں، مؤذن کیا کہہ رہے؟ حی علی الصلاۃ، آجو، چھوڑ دو سارے کام. ہاں، کاموں سے فارغ ہو کر نہیں، کاموں کو چھوڑ کر آؤ نماز کے لیے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند. 24 گھنٹے، گرمی، سردی، بارش، دن رات، عید، رمضان، کچھ بھی ہو، طواف بند نہیں ہوتا. طواف بند، لیکن نماز کھڑی، طواف بند. ہاں، پیغام ہے، نماز کے لیے سارے کام بند کرو. اور کیوں آ جاؤ نماز کے لیے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. وہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے، کامیابی مال میں نہیں، کامیابی دکان میں نہیں، دفتر میں نہیں، کاروبار میں نہیں. تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. یا اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ لو، سر جھکا دو، ماتھا ٹکا دو، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، اور اسلحے سے نہیں ہوتا، اور سارے اسباب سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دیں گے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو. کیا؟ صبر اور نماز. نماز صرف برکت کی چیز نہیں، صرف فضیلت کی چیز نہیں، مسئلوں کا حل نماز میں، کاموں کا بننا نماز میں. ہاں، فجر میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے، اٹھ جاؤ. دوبارہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے. نماز، رمضان ہے تو روزہ، مال ہے تو زکوٰۃ، حج. ایک نماز چھوٹ گئی، آپ نے فرمایا جیسے اس کا گھر، مال، گھر والے سب ہلاک. ایک روزہ چھوٹا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے. رمضان کا ایک روزہ چھوٹا، ساری زندگی روزے رکھے، اس کا ثواب نہیں پورا ہو سکتا. مال اگر زکوٰۃ نہ دی، وہ سانپ بنا کر گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. حج فرض ہے، نہیں کیا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جب ایمان بنے گا، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کی مانے گا،
ہاں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ طلب پیدا ہوگی، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. یہ نہیں کہہ رہے تاجر صاحب تجارت چھوڑو، یہ کہہ رہے ہیں تاجر صاحب تجارت کے مسائل سیکھو. بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے گلے پہ، بکرا ہو گیا حلال، اور بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پہ تو بکرا ہو گیا حرام. طریقہ غلط. یہ نہیں کہہ رہے بکرا ذبح نہ کرو، صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہہ رہے کاروبار مت کرو، کاروبار صحیح طریقے سے. تجارت کے مسائل کو سیکھو. زمیندار صاحب زمینداری سے متعلق احکام کو سیکھو. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں. ہاں وکیل صاحب وکالت سے متعلق اللہ کے احکام سیکھو. دین کیا کہتا ہے؟ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو ہر مسلمان میں، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. طالب علم صرف بچے نہیں ہیں، ہم سب طالب علم. علم کی طلب کا مطلب ہے چین نہ پڑے جس کے بغیر. پیاسے کو پانی کے بغیر چین نہیں پڑتا، ہاں بھوکے کو کھانے کے بغیر چین نہیں پڑتا. جو طالب علم ہوگا دین سیکھے بغیر چین نہیں پڑے گا. طلب پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. ہاں مستورات کہتی ہے نا نمک ختم ہو گیا نمک لے کر آؤ. کتنی طلب ہے نمک کی. نمک گھر میں نمک ختم ہوتا ہے، چینی ختم ہوتی ہے، پتی ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے چینی کا بندوبست. مستورات اپنے مردوں کو بھیجیں علماء کے پاس کہ فلاں چیز کا مسئلہ سیکھ کے آؤ، مسئلہ پتہ کرو. شادی آ رہی، شادی سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ بچوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے، بچوں کے بال کیسے بنوانے چاہیے، ہاں بچوں کے کھلونے کیسے ہونے چاہیے. ہر چیز سے متعلق دین سیکھنے کا شوق آئے مسلمان میں. ہاں اس کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، تاکہ طلب پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو. ہاں آج مال کا نفع جانتے ہیں، مال کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے، اس لیے اعمال کا شوق نہیں. حالانکہ اعمال کا نفع مال کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. مال کا نفع وقتی ہے، اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے. ہاں قبر میں مال تھوڑا کام آئے گا، اعمال کام آئے گا قیامت میں، آخرت میں. سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پہ چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے. تو مال تو نہیں ساتھ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے. تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، اعمال والا ہے. آج سرمایہ دار مال والے کو کہا جا رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ہاں ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، اعمال والا بن سکتا ہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے تو بھر رہے ہیں، اعمال سے خالی ہو رہے ہیں. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے. ہاں گھروں میں نماز کی فضا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، دین کو سیکھنا سکھانا ہو، گھروں میں سجدے ہوں، گھروں میں دعائیں ہوں. یہ ہیں اعمال. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے آپ نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. چلا جاتا ہے؟ نہیں بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ قرآن، ہاں اللہ کا ذکر، گھروں میں آواز اللہ کا ذکر، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، دلوں کا اطمینان. مچھلی کو سکون پانی میں، پانی سے نکال لو تڑپ تڑپ مر جائے، سونے کے تخت پہ ڈالو جائے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اس لیے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ روزانہ، کیا لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ اب مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا.
فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. فرمایا روشن رات یعنی جمعرات اور روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. ہاں، اور آپ نے فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا یعنی درود شریف نہیں پڑھتا، جو درود شریف پڑھنا بھول گیا، آپ نے فرمایا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. ہاں، فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہاں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ اس لیے شریعت میں، اسلام میں، ہمارا دین ہمیں سب سے زیادہ کیا سکھاتا ہے؟ دعا. اللہ سے مانگو، آنکھ کھلتے ہی کس سے مانگو؟ آنکھ کھلتے ہی دعا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. رات کو سوتے سوتے دعا ہے. اللہم بسمک اموت واحیا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. کیا دعا ہے؟ کہ اللہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس، اپنی جان، اپنا جی تجھے سونپتا ہوں. ووجہت وجہی الیک، میں اپنا رخ ہر طرف سے ہٹاتا ہوں اور تیری طرف پھیرتا ہوں. وفوضت امری الیک، میں اپنے امور، مسائل، مشاکل تجھے سونپتا ہوں. والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنا سہارا بناتا ہوں. ہاں، رغبتاً ورہبتاً الیک، رغبت امید بھی ہے، شوق بھی ہے، ڈر بھی ہے. کام بھی تو ہی بنائے گا، شوق ہے، ڈر ہے کہ اگر تو ناراض ہو گیا بھائی تو کون کام بنائے گا. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی جائے پناہ ہے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. مانگیں اللہ سے. ہم ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش، نہ مانگو تو ناراض. ہاں، لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے کے ہمارے پاس ہیں. ہاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. ہاں، یہ راستہ، یہ سمجھنا، سمجھانا، اس باتوں کو بولنا ہے، سننا ہے، دلوں میں اتارنا ہے. ان باتوں کو لے کے پھر نہ ہو بھائی اللہ کو راضی کر لو، ہو بھائی اپنی نماز کا اہتمام، دین کو سیکھیں بھائی، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر، اللہ سے مانگیں. اس سے زندگیاں آسان ہوتی ہیں، پیسوں سے نہیں. تنخواہ زیادہ ہو جائے اس سے زندگی آسان ہوگی؟ کبھی بھی نہیں.
آپ 10,000 نہیں 10 لاکھ کماؤ، 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کماؤ، اگر اللہ ناراض ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق وہ مال سے نہیں اعمال سے ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں اعمال والوں کے ساتھ ہے. دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے فرق ہی نہیں پڑتا. بھی جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی نہیں. ہاں، کوئی چھت پہ اونٹ تلاش کرے، بھائی بڑی نادان ہو، اونٹ چھت پہ ہوتا ہے کبھی؟ کوئی کیکر کے درخت پہ آم کا انتظار کرے، اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کی زندگی میں نماز نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اور اس کا دل مطمئن ہو اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں ہوں، نہیں کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، شراب کہتے ہیں دور سے لگے گا جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا، اوہو قریب گئے قطرہ بھی نہیں، ریت ہے چمکیلی. ہاں، دور سے لگیں گے یہ بڑے خوشحال ہیں، قریب جائیں گے تو اندر سے کھوکھلے. ہاں، زندگی بنے گی اعمال سے، زندگی میں حسن آئے گا، نکھار آئے گا، خوبصورتی آئے گی اخلاق سے. اخلاق اچھے بنائیں. کیا اخلاق؟ سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم تو جوڑو. واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے کہ تم معاف کر دو. ہاں، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے نا بدلہ اچھائی سے دے دو. کہنا بڑا آسان ہے، ہاں کرنا بہت مشکل ہے. ہاں، اعطی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ. جو آپ کو سلام نہیں کرتا آپ سلام کرو، جو آپ کے ہاں نہیں آتا آپ جاؤ. ہاں، اخلاق. کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے. سب سے زیادہ بصری چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں. کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا کس کو؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. وہ کھلائے آپ کھلاؤ، یہ تو عدلے کا بدلہ. نہ کھلائے اسے کھلاؤ، یہ اخلاق. وہ پوچھے آپ بھی پوچھو، عدلے کا بدلہ. وہ نہیں پوچھتا آپ تو پوچھو، یہ اخلاق. ہاں، دلوں میں بغض نہ ہو، دلوں میں حسد کھوٹ نہ ہو، کدورت نہ ہو، میل نہ ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، کڑوی بات نہ ہو. ہاں، نرمی اللہ کو پسند. اللہ نرم ہے، نرمی اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی بھی نرم. ایمان والے نرم مزاج ہوتے ہیں، نرم طبیعت ہوتے ہیں، ان سے ملنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں کے بہت قریب رہتے ہیں. ہاں، جس میں نرمی نہیں، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم. ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، حسن اخلاق 10 حصوں پر، تو 9 حصے اس میں سے 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، تغافل برتنا ہے. ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کہ کوئی بات نہیں بھائی، چلو کوئی بات. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. 10 سال اپنے خادم کو یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. ہاں، ہم بھی کیوں کا لفظ چھوڑیں. زندگی میں حسن آئے گا، زندگی میں رونق آئے گی، زندگی میں خوبصورتی آئے گی، محبتیں آئیں گی گھروں میں. کیوں کا لفظ کیا کریں؟ کیا یہ کیوں کیا، کیوں دیر سے آئے، کیوں گئے تھے ادھر، کیوں بیٹھے تھے ادھر، یہ کیوں کیا. نہ کیوں کا لفظ چھوڑ دے بھائی. کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں. کیا بولے بھائی؟ ہاں، اب آپ جو ہے چلے میں آئے نا، چلے میں 4 سوٹ لائے، 5 سوٹ. ایک سوٹ آپ نے واپسی کے دن کے لیے رکھ لیا، ہاں، جو سب سے اچھا سوٹ تھا نا. اب جناب آپ چلہ چل رہا ہے آپ کا، آپ سوٹ پہنتے ہو، دھوتے ہو، پہنتے ہو. ایک سوٹ آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے واپسی والے دن کے لیے. اب آج واپسی ہے، اب آپ نے وہ سوٹ نکالا جو واپسی کے لیے رکھا ہوا تھا، اب وہ سوٹ پہنا، اب کھانا کھانے بیٹھے دسترخوان پہ. اس کے بعد آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، 3 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد گھر پہنچنا ہے.
اب جو خدمت والا ساتھی تھا نا، وہ پلیٹ میں سالن لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹی، سارا سالن آپ کے کپڑوں پر، اور یہ سوٹ آپ نے بچا کے رکھا ہوا تھا پورے چلے سے. تو آپ کیا کہو؟ ہاں، اسے گھور کے نہیں دیکھنا ہے، اسے گھور کے کیا کہنا ہے؟ ہاں. اب دو ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں نا جماعت میں، ایک پلیٹ میں دو ساتھی. آج بڑے دنوں بعد گوشت پکا ہے یا اکرام ہوا ہے. اب دو بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے پلیٹ میں، ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی، ایک بڑی ایک چھوٹی. اب آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ پلیٹ میں کھانے میں شریک ہے نا، اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں، یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو میں چھوٹی. لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ہاں، ایک جگہ نا نکاح پڑھانا ہوا. نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو بھی یہ شادی ہو رہی ہے، گھر جو آباد ہوگا وہ اخلاق سے ہوگا. اخلاق میں یہ بات کہی، خاوند کیوں کا لفظ چھوڑے، بیوی کیوں کا لفظ چھوڑے، ساس کیوں کا لفظ چھوڑے، بہو کیوں کا لفظ چھوڑے. ہاں، کیوں کی جگہ بولو، کوئی بات نہیں. مثال دی آپ نے، صبح بیوی کو گوشت لا کے دیا، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بہت دن ہو گئے قورمہ نہیں کھایا، لیکن مجھے مرچ سے پرہیز ہے، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا علیحدہ نکال دینا، بھولنا نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب شام کو آئے، بڑی بھوک لگی ہوئی، قورمے کی خوشبو آ رہی، دسترخوان پہ بیٹھے، ہاں، قورمے کے چکر میں دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا. بیوی سے کہا کہ ذرا میرا سالن بھی لے آؤ نا، بغیر مرچ والا. انہوں نے کہا میں تو بھول گئی اور میں نے سب میں مرچ ڈال دی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک آدمی بیان کے درمیان میں بول اٹھا، کیا بات ہے، وہ بھوکا سو جائے پھر. ہم نے کہا بھوکا نہیں سو جائے، دہی سے روٹی کھا لے یار، کیا ہو گیا. ہاں، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے. فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے، اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. ہاں، اخلاق اچھے بنائیں، خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں. یہ نہیں کہ خامیاں نہیں ہیں، سب میں خوبیاں بھی ہیں، سب میں خامیاں بھی ہیں. کسی میں کوئی خوبی نہ ہو نہیں ہو سکتا، کوئی خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا. ہر ایک میں خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی، کانٹوں پر نہیں، حالانکہ کانٹے زیادہ ہیں، پھول تھوڑے ہیں. کہتے ہیں گلاب کا پودا، حالانکہ کانٹے زیادہ ہیں. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. آدمی عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر ایک میں خوبیاں ہیں، خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، خوبیوں کے تذکرے کریں. جس میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اللہ وہ خوبی ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے. جس میں کوئی خامی نظر آئی، اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو عار دلائیں گے، تانا ماریں گے، شرمندہ کریں گے، مرنے سے پہلے یہ آدمی اس عیب میں مبتلا ہو جائے گا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی، جنازہ مت پڑھائیں، ایسا کیا ویسا کیا. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام، خوبی کا کام، اچھا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا لوگوں سے اور پھر دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. تو بھائیو، تو زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاملات صاف ستھرے ہوں گے. ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ہاں، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، اس کے ذمے قرضے ورزے تو نہیں ہیں. جواب ملا حضور سے لوگوں کے پیسے دینے. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا،
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کر دوں گا. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیے. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنا ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا، فرمایا سبحان اللہ، کیا سخت چیز نازل ہوئی، سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہو گئی. ہمت نہیں ہوئی کیا پوچھیں کہ کیا سخت چیز نازل ہوئی. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا، حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی. ہاں تو بھائی یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے، اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار ہوں گے. ہاں جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام کیے، کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، نام کے لیے. ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، یہ ختم ہو رہی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. ہاں آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے. کیا سمجھ کر؟ ہاں پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تو پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں. ہاں تو بھائی عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری امت ہے، آپ آخری نبی ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. بلغ امر کا صیغہ ہے، تبلیغ کریں، تبلیغ اللہ کا دین آگے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یعنی ہمیں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ تمہیں ایک بات آتی ہو نا میری طرف سے، آگے پہنچاؤ، تبلیغ کا کام کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. نماز پڑھنا بہت بڑی بات، لیکن یہ دین کی مدد نہیں ہے. روزہ رکھنا، نیکی کے کام کرنا، دین کی مدد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، بے دین کو دیندار بنانا، بے نمازی کو نمازی بنانا، نافرمان کو فرمانبردار بنانا، مجرم کو متقی بنانا، اللہ سے غافل اللہ کی یاد دل میں پیدا کرنا، جنت جہنم سے غافل اس کو جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا. یہ ہے اللہ کے دین کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ہاں اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کے دین کی مدد کرو. تو بھائی ہاں بڑی قیمتی زندگی ہے. اللہ سمد، کسی کے محتاج. او بھائی یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں کیا بات ہے بھائی؟ او بھائی خیریت ہے؟ جانے والوں سے پوچھو کیا ہوا ہے؟ شیطان جو ہے نا کہتا ہے اٹھ جاؤ. شیطان کیا کہتا ہے؟ کافی ہو گئی. ایک آدمی بیان چھوڑ کے چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس سے پوچھا بیان کیوں نہیں سنا؟ کہتا بیان کا اثر بہت ہو رہا تھا. کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں گا. ہاں اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے.
تو بھائی بڑی قیمتی زندگی ہے، جا رہی بھاگی 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 بھاگی۔ اللہ صمد ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھے، اپنے پاس ملازمت دے دے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ ملازم کا کمال ہے؟ اللہ کسی سے دین کا کام لے، یہ اللہ کا احسان کہ کام کرنے والے کا کمال۔ اللہ کس سے دین کا کام لیں گے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، جو کہے گا اللہ میں تیرے دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اپنی سعادت سمجھے گا، جس میں طلب ہوگی، جس میں شوق ہوگا، ہاں، جو آگے اللہ اس سے کام لیں گے۔ اور جس کی کیفیت یہ ہے میرے پاس وقت نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میری بڑی ذمہ داری ہیں، میں نہیں جا سکتا، تو ٹھیک ہے بھائی، جاؤ بھائی۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، میری شان میں کوئی اضافہ نہیں، تم سارے کے سارے فاسق فاجر بن جاؤ، میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کی جو شان ہماری عبادت سے، ہمارے سجدوں سے نہیں، اللہ تو ہے ہی شان والا، اللہ تو کیا ہے ہی شان والا۔ ہاں، اس لیے بھائی، ہاں، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں، کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے دین کا کام کریں گے پھر، تبلیغ کا کام کریں گے پھر، ابھی میرے پاس وقت نہیں۔ قبرستان بھرے پڑے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر۔ اوہو، ایک آدمی نے کہا کل توبہ کروں گا، کیا لکھا ہوا تھا کتاب میں؟ قال رجل اتوب غدا فمات فی اللیل۔ اوہو، ایک آدمی نے کہا میں کل کو توبہ کروں گا، اور رات کو اسے موت آ گئی، تو بغیر توبہ کے مر گئی۔ ہاں، قبرستان بھرے پڑے جو کہتے تھے ہم تبلیغ کا کام کریں گے پھر، توبہ کریں گے پھر، اور اس سے پہلے چلے گئے، اس سے پہلے چلے گئے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس پر اپنا دل دماغ لگائیں، اپنی قوت لگائیں، 4 ماہ، چلہ، 3 دن، مسجد کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں، عمومی گشت، بیرونی گشت، سے روزہ، اور جناب جماعتیں، اس کی نصرت، نقل و حرکت، پھرنا، سب دل و دماغ اس پر لگانا، 20 سال 30 سال، پتہ نہیں کتنوں کی توبہ کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ۔ اب مر گیا، اب قبر میں ہے، لوگوں کی نمازوں کا ثواب، لوگوں کے ذکر کا ثواب، لوگوں کے اعمال کا ثواب تھوڑا دل مل رہا ہے۔ یہ کاروبار ہے، یہ بڑا اونچا کاروبار ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی، شر کا تالا، ہم میں سے ہر ایک خیر کی چابی بن سکتا ہے، شر کا تالا بن سکتا ہے۔ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ اونچا کام، انبیاء والا کام، سعادت والا کام، سعادت والا کام شوق سے کریں۔ اس لیے بھائی سب نیت کریں، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، نیت کریں، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا، دنیا بنے گی، موت آسان، قبر آسان، ہمیشہ کی جنت، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، زندگی، صحت اور خوشیاں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، صحابہ سے، انبیاء سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں بھی امن، دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ اس محنت سے دین ہے، دین سے دنیا آخرت بنے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، 30 سال 40 سال زندگی کے گزر گئے، صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، یہ ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے نیت کریں، اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، شب جمعہ پہ آئے ہیں یا چلے میں چل رہے ہیں، چلے سے 4 ماہ، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں بھائی،
नकद चिल्ला 4 माह, खड़े हों, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं भाई, ये दरवाजों के जो करीब हैं वो भी उठ के नहीं जाना किसी ने भाई। नकद चिल्ला 4 माह, चिल्ले से 4 माह, शब जुमा से चिल्ला 4 माह, शब जुमा से निकले भाई, निकले भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए भी, अल्लाह सब के लिए रुकावटों को दूर फरमाए भी, सबके ख़ानदानों को कबूल फरमाए भी। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। 4 माह लगे हुए, चिल्ले लगे हुए, साल 7 माह लगाएंगे इंशाअल्लाह। बैठे 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 साल 7 माह लगाएंगे इंशाअल्लाह। मकाम पे जाके मेहनत करेंगे और पूरी जमात तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। अब बड़े अरसे से चिल्ला चिल्ला लग रहा है, नियत करें हर साल 4 माह, हर साल 4 माह, हर साल 4 माह, बैठे बैठे हर साल 4 माह। बड़े अरसे से हर महीने से रोज़ा लग रहा है, नियत करें हर महीने 10 दिन, हर महीने 10 दिन। अच्छा, मकाम